السلام علیکم محترم طلباء اور طالبات، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں الحمدللہ خیریت سے ہوں۔ اور لاسٹ لیکچر ہم نے پڑھا تھا نبی اور رسول میں فرق، مختصر سا لیکچر تھا، تو اس کے بعد ہم نے کہا کہ ہم انبیاء کی خصوصیات کی طرف جائیں گے۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے انبیاء کی خصوصیات۔ انبیاء لفظ اصل میں نبی کی جمع ہے، نبی ایک، انبیاء اس کی جمع۔ تو انبیاء علیہ السلام جو ہیں ان کی خصوصیات، ان کے کریکٹرسٹکس، ان کے ایٹریبیوٹ کیا ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور آپ کی بک کے اندر جو یہ بطور لانگ کوسٹن موجود ہے، لیکن اس کے 5 ہیڈنگ ہے، اور ہم نے ان کے ساتھ 5 اور ہیڈنگ ملا دی ہیں، اور جہاں کی آیت کریمہ کی ضرورت پڑی تو اس کو بھی کیا کر دیا ہے، ایڈ کر دیا ہے، 10 ہیڈنگ بنا دی ہیں۔ تو آپ نے بغور اس کا جو ہے وہ مطالعہ کرنا ہے، اس کو سننا ہے غور سے، اور اس کو پھر آپ نے نوٹ کرنا ہے تاکہ یہ چیز آپ کے پاس محفوظ رہے۔ اگر آپ صرف سنتے رہیں گے تو ایک کان سے سنیں گے، تھوڑی دیر آپ کو یاد رہے گا، ختم ہو جائے گا۔ وہ تو ان کے لیے جنہوں نے آگے پیپر نہیں دینے، جنہوں نے فرسٹ ایئر کے پیپر دینے کا ارادہ ہے اور پڑھنے کا ارادہ ہے، تو وہ صرف سننے پہ گزارا نہ کرے۔ سنیں گے تو پھر سن ہو جائیں گے۔ سننے سے کام صرف نہیں چلنا، آپ کو لکھنا ہوگا، یاد کرنا ہوگا، قید کرنا ہوگا، علم کو قید کرنا ہوگا۔ علم قید کیسے ہوتا ہے؟ جب آپ اس کو لکھ لیتے ہیں تو قید ہو جاتا ہے، نہیں تو پھر یہ ویڈیو آپ سن لیں گے، بس ختم ہو جائے گی، فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ لہٰذا ایک اور بات، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا HSC TV چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ آئیے ذرا انبیاء کی خصوصیات کی طرف چلتے ہیں۔ تو انبیاء کی بہت ساری خصوصیات میں پہلی خصوصیت کیا ہے؟ بشریت، یعنی انسان کا ہونا۔ دوسری امین وہابیت ہے۔ تیسری تبلیغ احکام الہی۔ چوتھی معصومیت، اور 5ویں واجب الاطاعت۔ 6ٹھی نزول وحی، اور 7ویں مرد ہونا، اور 8ویں اہل ایمان کی تعلیم و تربیت کا انتظام، اور 9ویں قرب خداوندی، اور 10ویں جو ہیڈنگ ہے وہ صاحب معجزات کا ہونا۔ تو اس پر ہم آئیے بات کرتے ہیں کہ کس حوالے سے، کس طریقے سے اس کو دیکھنا ہے۔ تو پہلا ترجمہ دیکھیں بشریت میں۔ اب اس میں آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے نبی خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی رسول آئے، سب کے سب انسانوں میں سے تھے، سب کے سب بشر میں سے تھے۔ ایک آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے تو اللہ رب العزت فرشتوں کو رسول بنا کر بھیجتے۔ زمین میں انسان بستے ہیں تو اللہ رب العزت نے انسانوں میں ہی سے رسول کو چنا ہے، انتخاب کیا ہے، اور اس کو نبی بنایا، رسول بنایا، اور پھر اس کو اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دینے کے لیے کہہ دیا۔ یہ رسالت اور نبی اور رسول میں فرق کیا ہے، پچھلے 2 لیکچر میں ہم اس کو ڈسکس کر چکے ہیں۔ جنہوں نے وہ نہیں سنا وہ سن لیں تاکہ آگے اس میں آپ کو کوئی کنفیوژن نہ ہو۔ تو آگے چلیے دیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ، اور جتنے بھی بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے وہ سب کے سب مرد ہی تھے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، جن کی ذمہ یہ کام تھا کہ رسالت کو، نبوت یعنی اللہ کے پیغام کو امت تک پہنچانا ہے، وہ سب کے سب کیا تھے؟ بشر تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو انسانوں میں پیدا کیا، ان کے ماں باپ، ان کے اولاد، یہ سب کو موجود ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ماں باپ نہیں ہیں، اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے ان کو پیدا کیا۔ باقی تمام جتنے بھی انبیاء علیہ السلام ہیں ان کے اولادیں بھی ہیں، ان کے ماں باپ بھی ہیں، سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ان کے والد نہیں، والدہ ان کی بھی ہیں۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے انسانوں میں پیدا کیا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک اور آیت کریمہ میں فرما دیا، سورہ کہف کی آیت نمبر 110 ہے، کہہ دیجئے میں تمہاری طرح بشر ہوں، قل انما انا بشر مثلکم۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ ہمیں نبی مکرم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمارے طرح انسان ہے، نہیں، ہمارے انسانوں میں سے ہیں۔ جس طرح ہم انسان ہیں، آپ علیہ السلام بھی انسان ہیں، لیکن انسانوں میں سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے، سب سے بلند ہے، سب سے بالا ہے تو بشر ہی، لیکن بشر میں سب سے اعلیٰ ہے۔ جس طرح پتھر میں فرق ہوتا ہے، علامہ علی شرحدی شہید رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح پتھر میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح بشر میں فرق ہوتا ہے۔ پتھر، ایک یہ پتھر ہے جو یہاں پر فرش میں ہمارے گھروں میں لگا ہوتا ہے اور مختلف جگہوں پر لگا ہوتا ہے، آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ایک وہ پتھر ہے جو بادشاہ کے تاج میں لگتا ہے، ہیرا بھی پتھر ہے،
ہیرا بھی کیا ہے؟ پتھر ہے، اور یہاں زمین پر ہمارے فرش پر لگے ہوئے بھی پتھر ہے، تو اس پتھر میں اور اس پتھر میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ اسی طرح جو مقام نبی مکرم کا ہے، جو مقام انبیاء علیہ السلام کا ہے، جو مقام صحابہ اکرام کا ہے، جو مقام اہل بیت کا ہے، جو اولیاء اکرام کا ہے، وہ عام انسانوں سے ان کا رتبہ جو ہے وہ بہت بلند اور بالا ہے، لیکن پھر بھی ہے تو انسان ہی ہے، بشر ہی۔ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں، تمام مخلوقات میں سے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم علیہ السلام کی اولاد کو اللہ رب العزت نے، آدم علیہ السلام کو، انسانیت کو، انسانوں کو اللہ رب العزت نے اعلیٰ بنایا، عرفہ بنایا۔ کیوں بنایا بھئی؟ تمام مخلوقات سے اعلیٰ اور عرفہ کیوں بنایا؟ کیونکہ اس مخلوق کے اندر اللہ رب العزت نے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا، انبیاء علیہ السلام کو پیدا فرمایا، یہ نبوت والی سرفرازی عطا فرمائی۔ تو یہ بشر، پہلی خصوصیت انبیاء علیہ السلام جتنے ہیں وہ کیا ہیں؟ بشر ہیں، انسانوں میں سے ہیں۔ اگلی امین اور وہبیت، اللہ تعالیٰ کا ذالک فضل اللہ یؤتی بہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہ جو نبوت ہے یہ اپنی ریاضت سے، محنت سے، کوشش سے، عبادت سے حاصل نہیں ہوتی۔ ایک بندہ بہت عبادت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ ولی اللہ بن جاتا ہے، اللہ کا قرب حاصل کر لے گا، لیکن وہ نبی نہیں بن سکتا، وہ رسول نہیں بن سکتا۔ رسالت اور نبوت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، عطا اللہ جس کو چاہتے ہیں اسی کو کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جتنوں کو چاہنا تھا اور نبی بنانا تھا ان کو بنا دیا، اور پھر آخر میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ کر اس نعمت کا دروازہ بھی کیا کر دیا؟ بند کر دیا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجنے کے بعد آپ علیہ السلام نے اس آیت کی روشنی میں، ہم پڑھیں گے اس کی ڈیٹیل ختم نبوت پر انشاءاللہ ہم 3 لیکچر پڑھیں گے۔ ایک ہم ختم نبوت کی جنرل ڈسکشن کریں گے، دوسرا ہم قرآن کی روشنی میں پڑھیں گے، اور تیسرا انشاءاللہ حدیث کی روشنی میں پڑھیں گے، ختم نبوت کی ڈیٹیل انشاءاللہ وہ پڑھیں گے۔ تو انسانوں میں سے اللہ رب العزت نے بنایا ہے، پھر یہ نعمت عطا کی، نبوت عطا کی، سرفرازی عطا کی، تو تمام انبیاء کی اپنی کاوش نہیں ہے، اپنی خواہش نہیں ہے، اپنی تمنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں، اللہ رب العزت نے ذالک فضل اللہ یؤتی بہ، یہ اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا اس کو کیا کر دیا؟ عطا کر دیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ منصب رسالت کس کو دیا جائے، یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ کس کو منصب رسالت دینا ہے اور کس کو نہیں دینا، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ یعنی اپنی ریاضت سے، اپنی کوشش سے، اپنی جد و جہد سے کوئی جو ہے وہ نبی نہیں بن سکتا، کوئی رسول نہیں بن سکتا۔ رسالت، نبوت کے لیے محنت نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی نعمت اور برکت جن پر ہوتی ہے ان کو اللہ رب العزت نبی اور رسول بنا دیا۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ تبلیغ احکام الہی، یعنی اور ہم نے، اور نہیں بولتا نفس کی خواہش سے، یہ تو حکم ہے بھیجا ہوا۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس آیت کریمہ کو بہت ساری جگہوں پر، بہت ساری ہیڈنگ میں ہم بطور ریفرنس استعمال کر سکتے ہیں۔ یعنی نبی کا کام کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی، جو اللہ رب العزت نے پیغام دیا ہے اس کو ذمہ کام لگایا، اس کام کو آگے پہنچائے۔ تو تبلیغ دین، لوگوں کو دعوت دینا، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر آنا، توحید کا درس دینا، رسالت کا درس دینا، احکام شریعہ بتانا۔ تو نبی جتنے بھی آئے ان لوگوں کو تبلیغ کی، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے کر آئے، لوگوں کو توحید کی طرف لے کر آئے، لوگوں کو رسالت کی طرف لے کر آئے۔ تبلیغ یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلانا ان کی ذمہ داری تھی، ان کی ڈیوٹی تھی، اور تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اس ڈیوٹی کو بڑے احسن انداز میں اچھے طریقے سے پورا کیا۔ تو اس ڈیوٹی کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، اور آگے اگلی آیت اسی کی ریفرنس میں ہم نے لکھی ہے۔ یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ بڑی محنت و مشقت سے سلیکشن کر کے بہت سی ریلیٹڈ ریفرنس کی آیات نکال کر ہم لکھ رہے ہیں یہاں پر، تو اس کو آپ ایزی نہ لیجئے گا، صرف سن کے نہ گزاریجئے گا۔ جن بچوں نے پڑھنا ہے خاص طور پر وہ اس کو باقاعدہ نوٹ کرتے رہیں تاکہ آپ کو فائدہ بھی ہوتا رہے۔
اور ہم نے آپ پر یہ ذکر احکام نازل کیا تاکہ لوگوں کو لتبین للناس بیان کرو جو ان کے واسطے نازل ہوا ہے. لتبین للناس یعنی اللہ رب العزت قرآن مجید کو اتارا اور احکام خداوندی دیے، اور وہی احکام خداوندی آپ علیہ السلام نے امت تک پہنچائے. اسی طرح تمام انبیاء علیہم السلام کی رسپانسبلٹی تھی، ان کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لگائی ہے کہ پیغام رسالت کو، یعنی پیغام جو اللہ رب العزت کا ہے، پیغام ربوبیت ہے، پیغام جو اللہ رب العزت نے دیا اس کو امت تک بالکل ویسے ہی پہنچانا جیسے اللہ تعالیٰ نے امانت ان کو دی ہے. اگلی بات، معصومیت. معصومیت کیا ہے؟ معصومیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہم السلام کو معصوم بنایا، اور انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. معصوم کا مطلب ان سے خطا، ان سے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا. اللہ رب العزت نے ان کو پیدا ہی ایسا کیا ہے کہ ان سے یہ کسی گناہ کی نہ ترغیب دے سکتے ہیں، نہ ان سے کوئی گناہ سرزد ہو سکتا ہے، نہ گناہ کی طرف دعوت دیتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو گناہوں سے کیا کیا ہے؟ پاک کیا ہے، صاف کیا ہے، ستھرا کیا ہے، بالکل محفوظ کر رکھا ہے. تو اس کے حوالے سے نفسانی خواہش سے نہیں، یہی وہ آیت کریمہ جو آپ نے یہاں لکھی ہے وہ آپ یہاں بھی لکھ سکتے ہیں کہ نفسانی خواہش سے نہیں بولتا، بلکہ یہ تو یعنی وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ اپنی مرضی کی چیزوں کو نہیں بتاتا، بلکہ اللہ رب العزت احکام، اللہ رب العزت نے جو اس کی ڈیوٹی، جو اللہ رب العزت نے احکامات دیے ہیں شریعت کے، اس کو لوگوں کو بتاتا ہے، اس کی تشریح کرتا ہے اور اس کو ایکسپلین کرتا ہے، لوگوں تک ڈیلیور کرتا ہے. اور اگلی بات، واجب اطاعت، یعنی تمام انبیاء اور تمام رسول کی اطاعت کیا ہے؟ ضروری ہے. کسی نبی میں فرق نہیں کرنے کی اجازت، تفریق کرنے کی اجازت نہیں ہے. لا نفرق بین احد من رسلی، یہ نہیں ہے کہ ایک شخص یہ کہ یہ بھی پچھلے مضمون میں گزر چکا ہے کہ میں حضرت موسیٰ کو مانتا ہوں لیکن حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا. تو جس طرح یہودی، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں حضرت موسیٰ کو نہیں مانتا، تو یہ قطعاً اجازت نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کو مانتا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، تو یہ اس کی اجازت ہرگز نہیں. ہم مسلمان ہیں تمام نبیوں پر، پچھلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں، جتنے رسول گزرے ہیں، ہاں ان کی جو شریعت ہے ان کو ہم فالو نہیں کرتے. ہم فالو وہی کریں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، جو وہ لے کر آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو شریعت دی، جو طریقہ ان کو دیا وہ ہمیں فالو کرنا ہے. ہمیں فالو حضرت موسیٰ کی شریعت، حضرت عیسیٰ کی شریعت، حضرت آدم، حضرت ابراہیم کی شریعت. ہاں کچھ باتیں ایسی ہیں جو کامن ہیں، جو اس شریعت میں بھی تھی اور اس شریعت میں بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں قربانی تھی تو ہم بھی قربانی کرتے ہیں، اس شریعت میں بھی قربانی کا حکم ہے. نکاح کا حکم پچھلی شریعتوں میں بھی تھا تو اس میں بھی ہے. اور پچھلی شریعتوں میں بہت سارے ایسے احکامات تھے جو اب بدل چکے ہیں. پہلی شریعتوں میں یہ ہوتا تھا کہ دو سسٹرز کو اکٹھی شادی نکاح میں رکھ سکتے تھے. اب لا تجمعوا بین الاختین، دو بہنوں کو اکٹھے ایک شخص اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس دو جو ہے وہ بہنیں اکٹھی جو ہے وہ نکاح میں موجود تھیں. بہرحال آگے چلیں. واجب الاطاعت، اور ہم نے جو بھی رسول بھیجیں اس غرض سے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اللہ کے حکم سے اس کی، یعنی اللہ کے اذن سے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں، جتنے بھی نبی بھیجے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف ہے، بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے، ان کو فالو کیا جائے، ان کی پیروی کی جائے، ان کی بات کو مانا جائے. اور تمام انبیاء علیہ السلام پر نزول وحی ہوتا ہے. تمام انبیاء علیہ السلام پر نزول وحی ہوتا ہے. اور جتنے بھی ہم نے بھیجے تم سے پہلے وہ سب مرد تھے. تو یوسف علیہ السلام مطلب وہ وما ينطق عن الهوى، یہ بھی اس میں آ گیا. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحي او من وراء حجاب او يرسل رسولا، وہی والا ٹاپک ہم نے پریویس لیکچر میں پڑھا تھا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ والی آیت اب یہاں بھی لکھ سکتے ہیں، یہ والی آیت بھی لکھ سکتے ہیں. مرد ہونا، یعنی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، جتنے رسول آئے، ان میں سے کسی عورت کو اللہ رب العزت نے رسول نہیں بنایا، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا. یہ آیت آپ اس کے ریفرنس میں یہاں پر لکھ سکتے ہیں. یہی آیت، اور ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے اس کا ذکر کیا تھا کہ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور جتنا بھی بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے وہ سب مردے تھے جن پر ہم وحی کرتے ہیں، جن پر وحی کی جاتی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے.
اور اہل ایمان کی تعلیم و تربیت کا نظام، 8ویں ہیڈنگ اس کی یہ ہے کہ اہل ایمان کی تعلیم و تربیت کا نظام کرتے تھے، تعلیم دیتے تھے، درس دیتے ہیں، ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے، یتلو علیم آیاتی ویزکیم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، ان کا کام کیا ہے؟ وہ ان پر آیات کی تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے یعنی پاک کرتا ہے، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی یہ کام ہے تزکیہ کرنا، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا، یہ نبی کا کام ہے، انبیاء علیہ السلام کا یہی کام تھا۔ اس کے بعد یہ قرب خداوندی، یعنی قرب خداوندی، اللہ تعالیٰ کی رضا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا صرف اور صرف ایک ہی ذریعہ ہے، اور وہ ذریعہ کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کے بھیجے گئے پیغمبروں، آپ علیہ السلام کے بھیجے گئے رسولوں کی بات کو کیا کیا جائے؟ مانا جائے، ان کو فالو کیا جائے اور ان کی پیروی کی جائے۔ اور آخری یہاں پر ہماری جو ہیڈنگ ہے وہ صاحب معجزات ہیں، کہ اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کو معجزے دیں۔ معجزہ کیا ہے؟ معجزہ عقل کو عاجز کرنے والے عمل کو کہتے ہیں جو صرف انبیاء اور رسول سے صادر ہوتا ہے، یعنی عقل کو عاجز کرنے والا، جو چیز عقل میں نہیں آتی، اللہ رب العزت ایسے انبیاء علیہ السلام کو خوبی دیتے ہیں، کوئی اسپیشلٹی دیتے ہیں جو کہ عقل میں نہیں آتی لیکن ہو جاتی ہے۔ اس طرح نبی علیہ السلام کا مشہور معجزہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، آپ علیہ السلام کے ہاتھ جو ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں بول پڑیں، گو نے آپ علیہ السلام کی یعنی گواہی دی، اور بہت سارے قرآن نبی علیہ السلام کا معجزہ ہے، بے تحاشا معجزات نبی علیہ السلام کے۔ انبیاء علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشہور معجزہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ لاٹھی مارتے تھے تو وہ پھینکتے تھے لاٹھی کو، اسے سانپ بن جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تو پیدائش ہی ان کا کیا ہے؟ معجزہ ہے۔ پھر ان کا آگے بھی معجزہ جو ہے وہ کیا ہے کہ اللہ بھلا کرے مردوں کو زندہ کرتے تھے، مٹی کے پرندے پر پھونک مارتے، وہ اصلی پرندہ بن کر اڑ جاتا۔ رسول اللہ مطلب یہ اللہ رب العزت نے ان کو نعمتوں سے کیا کیا؟ نوازا۔ تو یہ معجزات بھی ہو گیا، یہ انبیاء علیہ السلام کے جو خصوصیات ہیں، اس پر میں نے اگر آپ یہ اس لیکچر کو اچھے طریقے سے جو میں نے آپ کو انسٹرکشن دی ہے اس کے مطابق اس کو نوٹ کریں گے، لکھیں گے، تو یہ اس کے ساتھ آپ نے ایک چھوٹا سے چھوٹا پیراگراف بھی بنانا ہے، جس طرح میں نے بولا ہے، لکھا نہیں لیکن وہ بولا ہے ساتھ، تو یہ پیراگراف بھی بنا کے ریفرنس آپ نے یہی والے دیں گے، ریفرنس اور مزید ہی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر آپ لکھتے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ان ریفرنس کے سامنے رکھتے ہوئے جب آپ اس سوال کا حل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو پورے مارکس ملیں گے۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔